والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ونحيبنا وكريمنا ومعيننا ومقيتنا ومأوانا وملجأنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے دفعہ مل کے پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑہا بار شکر ہے کہ اس نے اس مختصر سی زندگی میں ایک بار پھر آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی، ان بابرکت باسعادت اور مکیف لمحات میں ہمیں بیٹھنا، حضور کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کا ذکر سننا نصیب فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام سے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. تمہیداً اس آیت کریمہ کا ایک نقطہ میں عرض کر کے پھر اپنے موضوع کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کروں گا. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد. یعنی مجھے اس شہر مکہ کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ تو اس میں خرامہ اپنے قدم رکھتا ہے، تو اس شہر کی گلیوں میں چلتا ہے، تیرے تلوں کے بوسے اس شہر کی گلیاں لیتی ہیں.
اس جگہ کی قسم جہاں تیری ولایت ہو۔ اس آیت کریمہ پر مختلف مفسرین نے مختلف ابحاث کی ہیں، مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ جیسا کہ میں نے سادہ سا ترجمہ عرض کیا، یہی نقطہ لے کر اور یہی معنی لے کر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد پر جو لا ہے اس کے کئی معنی ہیں، مگر یہاں لا جو ہے یہ لا زائدہ ہے، لا زائدہ ہے، لیکن اس کا کوئی معنی یہاں بیان نہیں کیا جائے گا۔ ترجمہ شروع ہوتا ہے اقسم بہذا البلد، لا زائدہ ہے اور یہ تاکید کے لیے آئی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے اس شہر مکہ کی قسم، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اور اگر لا زائدہ تاکید کے معنی میں لیا جائے تو پھر کہتا ہے یقیناً یقیناً مجھے اسی شہر کی قسم، یقیناً یقیناً مجھے اسی شہر کی قسم، میں تو صرف اسی شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ اس قسم کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ قسم کیوں اٹھائی ہے۔ یہ شہر رب ذوالجلال کی نظر نگاہ قدرت میں اتنا معتبر کیوں ہے، اتنا مقدس کیوں ہے، اتنا برکت والا کیوں ہے، رب کو اس شہر سے اتنا کیوں پیار ہے کہ اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا محبوب اس شہر کی قسم میں کیوں اٹھاتا ہوں، کوئی اس بھول میں نہ رہے کہ کہیں اس میں میرا گھر ہو تو مجھے اپنا گھر پسند ہے، تو میں اپنے گھر کے تقدس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ فرمایا میرے گھر کا تقدس بزرگی اپنی جگہ، مگر میرے گھر کی وجہ سے یہ شہر مکہ قسم کے قابل نہیں ہو سکا، یہ میری نظر میں اس قابل نہیں ہو سکا۔ میرا گھر میں سے اس پر تخلیق کائنات کے وقت سے ہے، اسے تو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اگر اپنے گھر کی وجہ سے مجھے یہ شہر پیارا لگتا تو پہلے قسم اٹھا دیتا، ہزاروں سال میں اس کی قسم اٹھانے کا انتظار کرتا رہا کہ کب وہ موقع آتا ہے جب اس شہر کو وہ نسبت نصیب ہوتی ہے جو نسبت اس شہر کو میری قسم کے قابل بنا دی، جو نسبت اس شہر کو میری قسم کے قابل بنا دے۔ حالانکہ فرمایا میرا گھر ہے اس میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا لوگ آ کے طواف بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مگر قرون اولیٰ سے کرتے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی حج میرے محبوب کے دور سے نہیں شروع ہوا، کسی دور میں بھی کسی نبی کے دور میں حج اپنے اپنے طریقوں سے ہوتا تھا، اس کا طواف بھی ہوتا تھا، اس سے پہلے اس میں صفا بھی تھا، اس سے پہلے اس میں مروہ بھی تھا، اس سے پہلے اس میں مقام ابراہیم بھی تھا، اس سے پہلے اس میں حدیث بھی تھا، اس سے پہلے مختلف انبیاء کی قبور بھی یہاں تھی، مگر ان تمام مناسبتوں کی وجہ سے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اسے اتنی نسبتیں تو مل گئی
تو جب سے کاٹ دیا، فرمایا کوئی یہ شک نہ رہے کہ اس کی کسی اور نسبت کا مجھے لحاظ ہے، اس کی کسی اور نسبت کو میں اتنا تقدس دیتا ہوں کہ وہ میری قسم کے لائق ہو جائے۔ نانا محبوب یہ اگر میری قسم کے لائق بنا ہے تو صرف تیری نسبت کی وجہ سے، اور پھر یہاں اس کی بہت ساری نسبتیں ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، حکیم ہے، بہت ساری نسبتیں ہیں، مگر آگے رب سے رب الجلال ایک بہت خوبصورت نسبت بیان کر رہا ہے۔ یہ ساری نسبتیں رب کعبہ کی قسم وہ تبع ہو کر اس نسبت کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ ہمارا بوالد اور مجھے بھی لادت کی قسم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو قسمیں اٹھائی ہیں، ایک قسم زمانی اور ایک قسم مکانی۔ فرمایا بوالد اور مجھے والد کی قسم، اس پر بھی میں آتا ہوں کہ یہ صرف کیا حضرت عبداللہ کی قسم ہے؟ نہیں، وما ولد، اور فرمایا حبیب۔ یار کتنی لذت والی بات ہے، میں اپنے گھر کی قسم نہیں اٹھاتا، اسی سرزمین پہ میرا گھر ہے، اس گھر میں حجر اسود بھی ہے، وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، وہی حکیم بھی ہے، وہی کریم صفا و مروہ بھی ہے، پر حبیب میں ذرا ذہنوں کو اس سے تھوڑا سا دو چار قدم آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اپنے گھر کا طواف کرنے والوں کو میں ذرا باب السلام کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ جب صفا اور مروہ کراس کر جائیں، باب السلام سے نکلیں تو میرا مقصد تمہیں نظر آئے گا، جس کی میں قسم اٹھاتا ہوں وہ ٹھکانہ تمہیں نظر آئے گا۔ فرمایا حبیب مجھے تو مکہ میں سے صرف اس جگہ کی قسم، اس زمین کے ٹکڑے کی قسم جہاں تیرا تولد ہوا۔ قسم اٹھانے والے کہیں کعبہ کی رہنمائیوں میں نہ گم ہو جائیں، کبھی کہیں حجر اسود کے بوسوں میں نہ گم ہو جائیں، کہیں مقام ابراہیم کی عبادتوں میں نہ گم ہو جائیں، اور وہاں سجدوں میں تلاش کرنے لگے، کہیں حکیم میں جا کر اپنے خیالات منتشر نہ کر بیٹھے، کہیں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے ذہنی در نہ چلا جائے۔ نہ جب یہ سب کر دو تو ذرا باب السلام کی طرف دیکھو اور باب السلام کی طرف پہنچو، وہاں سے نگاہ اٹھا کے دیکھو تو سامنے میرے حبیب کا گھر نظر آتا ہے۔ میں یہ ساری نسبتیں چھوڑ کر بس اس ایک گھر کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شہر مکہ کا بھی اگر کوئی عظمت حاصل ہے تو محبوب فقط اس جگہ کی وجہ سے حاصل ہے جہاں میرا تولد ہوا، جہاں میرا تولد ہوا، جہاں میرا تولد ہوا، جہاں تجھے پیدا ہوا۔ مکہ پہلے بھی تھا پر وہ والا مکہ نہیں تھا جو تیرے بعد ہو گیا، جو نسبت سے تیرے بعد مل گئی۔ تو فرمایا وما ولد، اب میں لفظ والد پہ آتا ہوں۔ فرمایا ووالد، اور ایک والد بھی نہیں، نکرہ ہے نیچے تنوین ہے، اور نکرہ جو ہوتا ہے کہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، اس سے عام معنی مراد لیا جاتا ہے، جتنے اس لفظ کے ذمہ ہے اور اس کے احاطہ میں سب شامل ہو۔ فرمایا ووالد، محبوب مجھے صرف حضرت عبداللہ کی قسم ہے، مجھے صرف حضرت عبداللہ کی قسم نہیں، اور اس والد کی تفسیر آپ قدیم کتب اٹھا لیں، اس لفظ کی تفسیر صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ تفسیر، ساری تفسیر قرآنی اٹھا لیں اور دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت مطلب کو بھی بے شک قرآن لیا ہے، مگر یاد رکھیں آدم علیہ السلام جد الانبیاء، آدم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں،
میں یہاں سے اپنی قسم کا آغاز کرتا ہوں کہ مجھے آدم کی قسم جب اس کی پشت میں تیرا نور چمکا، پھر حبیب مجھے ابراہیم علیہ السلام کی قسم جب ان کی پشت مبارک میں تیرا نور چمکا، پھر حبیب مجھے اسماعیل علیہ السلام کی قسم ان کی پشت میں تیرا نور چمکا۔ اور ہاں یہ مان کے لیا گیا تھا، یہ نور رب سے مان کے چھوڑی کے لیا گیا تھا۔ عرض کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے بھی وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ مولا یہ جو تیری خدمت کی ہے نا، تیرا گھر بنایا ہے، تو مزدوری کیا لینا چاہتا ہوں؟ مجھے وہ امت مسلمہ اپنی اولاد میں دے دے جو تجھے سب سے زیادہ پیار۔ تو یار تم بھی خوش نصیب ہو، تمہیں بھی آقا علیہ السلام کے صدقے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں مانگا۔ اس ایک خاص امت کو مجھے عطا کر دے میری ذریت سے ہو۔ اور پھر فرمایا جب وہ امت عطا کر دی، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا اب اپنے مقصد پہ آتا ہوں، اب اس امت میں تو نے وہ رسول بھیجنا، وہ حبیب ہے، تو وہ حبیب بھی مجھے عطا کر دے، مجھے یہ احساس رہے کہ ابراہیم کی پشتوں میں سے یہ حبیب پیدا ہوا ہے۔ اب نام کسی کا نہیں لیا، آدم علیہ السلام سے رب ذوالجلال نام گرنا شروع کرتا، حضرت عبداللہ کا گنتا، حضرت کیفیت سمجھے، آدم علیہ السلام کا نام لیتا، پھر شیس علیہ السلام کا نام لیتا، چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتا، اسماعیل علیہ السلام کا نام لیتا، پھر حضرت عبدالمطلب تک پہنچتا، پھر حضرت عبداللہ تک پہنچتا۔ ایک لمبی لسٹ تھی، ایک لمبی لسٹ تھی۔ فرمایا بوالد بما بلد محبوب، اگر پنجابی میں آپ سے گل مکتی نہ مکائی، بوالد بلا بما بلد محبوب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس وقت میں تو منتقل ہوتا رہا، میں اسی کی اسٹوری میں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ تو فرمایا حبیب جس پشت میں تو منتقل ہوتا رہا، میں اس پشت کی قسم اٹھاتا رہا۔ اور دوسرا ساتھ یاد رکھیں، فرمایا یہ ساری فضیلتیں جو مکہ کو میں نے بخشی وہ بھی تیری نسبت سے، اور یہ ساری فضیلتیں جو انبیاء کو میں نے بخشی وہ بھی تیرے صدقے۔ اگر مکہ کی قسم اٹھاتا تو تیری وجہ سے، اگر کسی نبی کی قسم اٹھاتا تو تیری وجہ سے، حتیٰ کہ حبیب فرمایا اس مسئلے پر کتنا اجماع ہے، یاد رکھیں اس مسئلے پر کتنا اجماع ہے قدیم مفسرین میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکان ہے نا جہاں آقا کی ولادت ہوئی، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو مکان ہے نا پتا ہے چھوٹا سا کچا سا مکان ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی، فرمایا یہ مکان اور اس کی فضیلت تم کیا پوچھتے ہو؟ یہاں بے شک عرفات تھا، مزدلفہ تھا، مینا تھا، سب کچھ تھا، مگر فرمایا کہ جملہ کائنات میں سے میں نے اس مکان کی قسم اٹھائی، اس مکان کی قسم اٹھائی جس مکان میں 12 ربیع الاول کی رات میرے حبیب کا نور چمکا، اور اس نے سارے مکے کی ابراہیم کو، سارے مکے کی تاریکی اور اندھیروں کو چھپا دیا، نور مصطفیٰ ظاہر ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح جس طرح مکان معتبر ہے، کچھ دل بھی میرے ہاں قسم کے قابل ہوتے ہیں، جس طرح میں ایک جگہ کی میں نے قسم اٹھائی ہے نا، اسی طرح ہفتہ کے 7 دن ہیں، مگر ان 7 دنوں میں سے ایک جمعہ ہے جسے میں نے سب دنوں پر فضیلت بخشی۔
اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں. آپ سمجھیں گے کہ جمعہ کے دن جمعہ پڑھا جاتا ہے مسلمانوں کی عید کا دن ہے اس لیے جمعہ کی فضیلت ہے. بہت سارے اس کو اور بھی فضیلتیں ہیں جیسے مکہ کو حاصل تھی کہ جمعہ والے دن آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی. جمعہ والے دن ان کی توبہ قبول ہوئی. جمعہ والے دن نوح علیہ السلام کی وہ جو کشتی تھی اس کو کنارہ ملا. اس طرح جمعہ والے دن ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گزار ہوئی. بہت سارے ایسے دن ہیں, بہت سارے ایسے مواقع ہیں جو جمعہ کے دن تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے شک جمعہ والے دن حدیث پاک میں بھی ہے خلق آدم, ہم نے آدم کو پیدا کیا, تخلیق کیا. بہت ساری ایسی اور بھی نسبتیں ہیں, مگر جب آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے تب جمعہ کو ایک معتبر دن نہیں بنایا, تب جمعہ کو فضیلت نہیں. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے چھٹکارا ملا, نجات ملی, جمعہ کا دن تھا, تب اس کو فضیلت کو نہیں بخشی. ابراہیم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, تب اس کو فضیلت کو نہیں بخشی. فرمایا نہیں ابھی اس کی نسبت بھی تیرے ساتھ ہے. اور تیرے ساتھ کیسے ہے کہ ابھی جب تیرا نور حضرت عبداللہ کے سر مبارک سے حضرت عامر صلی اللہ علیہ کے بدر مبارک میں منتقل ہوا, جمعہ کی رات تھی, اور جمعہ کی درمیانی رات تھی. تیرا نور جمعہ کی رات کو حضرت عامر صلی اللہ علیہ کے بدر مبارک میں منتقل ہوا. میں نے جمعے کو سارے دنوں سے بڑھا میں نے جمعے کو سارے دنوں سے بڑا بنا دیا. پھر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید نے 5 رسولوں کا ذکر ہے جن کو جملہ انبیاء پر فضیلت ہے. 1,24,000 انبیاء کرام میں سے 313 رسول ہیں, ان میں سے پھر 5 کو فضیلت ہے. اور اگر ترتیب زمانی کا خیال رکھا جائے کہ جیسے جیسے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے بظاہر گنا جائے تو پہلے نوح علیہ السلام کا نمبر آتا ہے, پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا نمبر آتا ہے, پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا نمبر آتا ہے, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر آتا ہے, اور آخر میں آقا علیہ السلام کا نمبر آتا ہے. یہ ہے ترتیب زمانی. زمانہ کے لحاظ سے یہ 5 مرسلین تھے جن کو جملہ انبیاء و مرسلین پر فضیلت دی. رب سے کسی نے پوچھا کہ کون سے 5 ہیں جن کو تو نے جملہ انبیاء پر فضیلت دی ہے, تو اس نے کہا من کا, اللہ فرمایا من کا ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. باقی ترتیب اسی طرح رہتی تھی. نوح علیہ السلام, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام. یہ 4 کی ترتیب جیسے ترتیب زمانی تھی ویسے رہی, مگر شروع کہاں سے کیا, صداقت کہاں سے کیا, من کا. سبحان اللہ. ان میں سے پہلا ہے اے حبیب, بے شک ترتیب زمانی میں تو 5 پڑھتے ہیں, پر جب میں ذکر کروں نا تو نوح اپنی جگہ, ابراہیم اپنی جگہ, موسیٰ اپنی جگہ, عیسیٰ اپنی جگہ, ان میں سے کوئی میرا حبیب تو نہیں ہے. اب یہ کیسا ہے کہ میں شمار کرنا چاہوں, گننا چاہوں کہ فضیلت کس کو ہے, میرا نام آخر نہیں. باقی ساری ترتیب قرآن نے اپنی جگہ پہ رکھی, مگر 5 کو اٹھا کے پہلے نمبر پہ ترتیب زمانی میں 5 نمبر کو اٹھا کے پہلے نمبر پہ. پھر قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. قرآن کے شروع وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں, مومنین سے بیان ہوتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک, اس پر جو تیری طرف نازل ہوا,
وما انزل من قبلک، اور جو تو اس سے پہلے سے آیت نازل ہوئے. بڑی عجیب بات ہے، صحیفے پہلے وہ نازل ہوئے، صحیفے اور کتابیں پہلے وہ نازل ہوئی. تو فرمایا کسی نے پوچھا مولا تیری کن کن کتابوں میں ایمان رکھنا ہے؟ فرمایا ساری آسمانی کتابیں رکھنا ہے، پر پہلے میرے محبوب کا قرآن جو میرے حبیب کے قبل اثر میں نازل ہوا وہ پہلے، باقی ساری کتابیں بعد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے جہاں جہاں ترتیب زمانی اور مکانی کو بیان کیا ہے اپنے محبوب کی نسبت کو پہلے رکھا ہے. پھر دیکھیے یہ دنوں کی برتری ہو گئی جمعہ کی، پھر راتوں کو راتوں پر کی برتری ہو گئی ہے. ساری راتیں بھی ایک جیسے نہیں ہوتی. تو ہم نے قرآن میں پڑھا بھی ہے، علماء سے سنا بھی ہے، بڑا تذکرہ ہے لیلۃ القدر کا کہ لیلۃ القدر یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس میں کی گئی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، ہزار سالوں کی عبادت سے بہتر ہے، ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. علماء محدثین اس بات میں اختلاف تھا کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ مولد النبی افضل ہے. یعنی لیلۃ القدر کو رات رمضان کی آخری عشرے میں کوئی بھی ہو، 27 ہو، 25 ہو، 23 ہو، وہ افضل ہے یا 12 ربیع الاول کی رات افضل ہے. بڑی خوبصورت بات محدثین نے بیان کی ہے. میں کچھ اپنے وجدان کی بات بھی عرض کروں گا. وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے احادیث میں ہے کہ اس رات کو رب ذوالجلال پہلے آسمان پر آ کر اپنے نزول اپنی شان کے مطابق فرما کے آواز دیتا ہے، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد دوں. غرض رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق آواز دیتا ہے کہ مانگنے والوں میں تمہارے بہت قریب ہے، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. آواز دیتا اپنی شان کے مطابق. اب ذرا توجہ کرنی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہم جاگتے ہیں، یہ میری اپنی بلدار کی بات ہے، ہم جاگتے ہیں کس لیے؟ بخشش کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، کسی اور نعمت کے مانگنے کے لیے جاگیں گے. میرا ایک پاکستان کا چھوٹا سا سوال ہے، مجھے اس میں دلیل کی ضرورت نہیں، آپ فیصلہ کر دیں. ایک وہ رات جس رات بندہ اپنے لالچ کے لیے جائے، وہ رات جس رات بندہ اپنے لالچ کے لیے جاگے کہ بخشا جاؤں، اولاد مل جائے، رزق مل جائے، بخشش ہو جائے، جنت میں چلا جائے، وہ رات رب کو زیادہ پسند ہوگی. اس رات کا جاگنا زیادہ پسند ہوگا کہ جس رات کوئی مقصد لے کے نہ بیٹھے، صرف اس وجہ سے بیٹھے کہ آج رات تک محبوب آیا تھا نا، حضور آئے تھے تو میں تو حضور کی خاطر جاگ رہا ہوں. اب ذرا آپ بھی فیصلہ کر دیں، رب اس جاگنے میں زیادہ کچھ ہوگا یا اس جاگنے میں زیادہ؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بھائی لیلۃ القدر کا جاگنا اپنی ذات کے لیے ہے، اور لیلۃ مولد النبی کے جاگنا ذات مصطفیٰ کے لیے ہے. باہر کون اپنے محبوب کے لیے جاگنا ہی رب کو زیادہ پسند ہے. آج وہ اس فرق میں تو نہیں پڑے رہیں گے ہم کہ کتنے نفروں کا سوال ہوتا ہے. بھائی ثواب والی ہستی اگر مل جائے، وہ ساری کائنات کے لیے تسلیم کر کے اگر اس ہستی کا قرب مل جائے تو یہ ساری ذہن کے ذمن میں آئے. میں چھوٹی بات ذمن میں ضرور کروں گا. فرمایا کہ اس رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر
یہ رات اس لیے افضل ہے کہ فرشتوں کا نزول زمین پر ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ رات اس لیے افضل ہے کہ اس میں قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت پر اترا۔ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت پر اترا۔ اب ذرا قدیم ائمہ جو ہیں اور جن پر کسی کو اعتراض نہیں، جن کے اقوال پر، ان کے دو چار قول میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس بات کی طرف چلیں گے۔ وہ فرماتے ہیں، یاد رکھیں بخاری جو ہے یہ قرآن مجید کے بعد اتھینٹک ذریعہ ہے ہمارے پاس، اور اس کی 3 شروعات جو ہیں یہ عرب و عجم کے معنی جاتی ہیں، ان پر کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ ایک فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی، ایک ارشاد الساری امام قسطلانی کی، اور ایک عمدۃ القاری علامہ عینی۔ یہ جو 3 شروعات ہیں یہ معتبر ترین شروعات ہیں، اور معتبر ترین شروعات ہیں۔ ان میں سے امام قسطلانی فرماتے ہیں اپنی کتاب مباحث الدنیا میں، فرماتے ہیں ان لیلۃ مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من لیلۃ القدر من وجوہ۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت کی رات ہے نا، یہ لیلۃ القدر سے افضل ہے، اور اس کی کئی وجوہات۔ تو میں جو امام قسطلانی نے بیان فرمائی وجوہات، ان کو تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کوئی یہ کہے، امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا، تو مجھے یہ بتائے کہ قرآن صدقہ کس کا ہے، عطیہ کس کا ہے؟ اگر قرآن اس کی افضلیت کی وجہ ہے تو بتائیے، اگر مصطفیٰ کے وقت ہوتے تو قرآن کس کے دل میں حضرت پر وارد ہوتا؟ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو قرآن کیسے آتا؟ پھر فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اترتے ہیں اور ساتھ جبریل امین بھی اترتے ہیں زمین پر۔ تو مجھے سادہ سی بات ہے، کی گل ہے، ذرا مجھے بتائیے نا، ایک طرف فرشتے اتریں ساتھ جبریل ہو، ایک طرف مصطفیٰ کریم تشریف لائیں، تو ذرا ایمانداری سے بتائیے نا، جس رات جبریل آئے وہ افضل ہے یا جس رات مصطفیٰ جلوہ کر وہ رات افضل ہے؟ بس صرف ترجموں پہ ہی نہ رہا کریں نا، مولویوں کی باتوں پہ۔ بھئی لیلۃ القدر کو فضیلت ہے، امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جبریل آتا ہے اور فرماتے ہیں اس رات مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اب کوئی مجھے نہ کہے، امام قسطلانی نے فرمایا ہے اور بڑا خوبصورت فرمایا جبریل کا احترام اپنی جگہ، مگر یاد رکھو جبریل السلام آتا ہے تو جبریل اور جملہ ملائکہ تو یہ چوکیدار ہیں میرے آقا کے گھر کے۔ جبریل تو چوکیدار ہے اہل بیت کا، جبریل تو چوکیدار ہے صحابہ کا، حضور کے غلاموں کا، حضور کی امت کے اولیاء کا، بلکہ ہر ایک جگہ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ حضور کی امت کا ولی دیکھا ہو تو ایک فرشتہ سرحانے، ایک فرشتہ اس کے قدموں کی طرف کھڑا ہو کے دعا کرتا ہے۔ تم حضور کی بات کرتے ہو، حضور کی امت کے ولیوں کے فرشتے چوکیدار ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بستی میں بھی اللہ کا ولی رہتا ہو، اس بستی کی گلیوں میں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ فرشتے ان گلیوں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا عام مومن، یہ تو ولی کی بات ہوئی، عام مومن بھی اگر اکٹھے ہو کر اللہ کے ذکر کی مجلس سجا کے بیٹھے تو فرشتے تو وہاں بھی آ جاتے ہیں۔ عام مومن اگر وہ اللہ کے ذکر کی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں تو فرشتے تو وہاں بھی آ جاتے ہیں۔ بڑی وجہ تم نے ڈھونڈی لیلۃ القدر کی فضیلت کہ فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کا آنا مصطفیٰ کا نظر ہو جاتا تھا۔ اس لیے فرمایا لیلۃ القدر پر ہزار فضیلت ہے لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیونکہ اس رات میرے آقا جلوہ گر ہوئے، میرے آقا تشریف لائے۔ اگلی بات ذرا سنیں، یہ تو میلاد مصطفیٰ ہے، یہ تو میلاد مصطفیٰ ہے، اور علماء کا اس پر اجماع ہے۔ یاد رکھیں امام ابن عابدین نے تنقیح الحامدیہ میں، امام شمہوری نے خلاصۃ الوفا میں، قاضی الیاس مالکی نے شفا شریف میں، یہ حوالہ میں نے امتیاز کر دیا، 3 کتابوں میں نقل ہے، بالاجماع لکھا ہے کہ وقع الاجماع علی تفضیل ما تمل اعضاء الشریفہ حتی علی القابہ۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے اس فضیلت پر کہ آقا علیہ السلام کے اجزائے شریفہ، جسم مبارک کے اعضاء جسم مٹی سے لگ جائیں، حضور کے جسد پاک کے اعضاء مبارک اس مٹی پہ لگ جائیں، اور حضور کے جگہ مسائل کے بعد آ رہا ہے، اور مٹی کے وہ ذرات جو جسد مصطفیٰ کے بوسے دیتے ہیں انہیں لمس مصطفیٰ کی یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ان مٹی کے ذرات کو کعبے پر فضیلت ہے، وہ سننا، ان مٹی کے ذرات کو کعبے پر فضیلت ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں رکی، بات یہاں تک نہیں رکی، امام نووی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جہاں فضیلت ہوئی، اس کو امام سبکی نے بھی، امام ابن عساکر نے بھی لکھا کہ اس میں اجماع ہے۔ اور پھر اگلی بات کیا تھی؟ فرمایا انہا افضل من العرش، فرمایا کہیں یہ کہ فرشتوں میں صرف زمین پر نہ گھومتے رہنا، کہ کعبہ سے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے وہ افضل ہے، اوپر کا سفر بھی کرنا ہے، اس مٹی کی فضیلت کے لیے اوپر کا سفر بھی کرنا ہے۔ فرمایا انہا افضل من العرش، ارے مٹی کے جو ذرات مصطفیٰ کریم کے جسم پاک کا بوسہ دیتے ہیں وہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، چہرہ مردہا، نعرہ حیدری، وہ رب کے عرش سے بھی افضل ہیں۔ اور امام نووی فرماتے ہیں ریاض الصالحین میں، فرماتے ہیں کہ علماء کے ہاں بحث ہے کہ زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے۔ کیا بحث ہے؟ کہ زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے۔ اکثریت اس طرف گئی ہے کہ آسمان کو فضیلت ہے، مگر امام نووی نے فرمایا ہے، میرا بھی یہی موقف ہے کہ آسمان کو فضیلت ہے، زمین پر سوائے زمین کے اور حصہ کے جہاں میرے آقا جلوہ کرتے ہیں، اس کو فضیلت میں شمار نہیں کرنا۔ اگر کمپیریزن کرنا ہے زمین و آسمان کے درمیان تو زمین کا وہ حصہ جہاں آقا جلوہ کرے اس کو نکال دو، پھر آسمان کو افضل مانتے رہو، ورنہ جہاں میرے آقا جلوہ گر ہوں، کوئی مومن یہ تصور کر سکتا ہے کہ رب کی ساری تخلیق میں کوئی شے اس سے بھی افضل ہوگی۔ پھر فرمایا شب ولادت مصطفیٰ، اس میں 2 باتیں میں اور عرض کر دوں۔ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بھی اہتمام کرتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے تو شروع کرتے ہیں، تاکہ میری بات والی وہاں پکڑی نہ جائے، لیکن میرے اپنے وجدان کی بات ہے، میں نے کتاب سے پڑھا اور پھر میں نے اپنے وجدان کا جو مجھے سمجھ آئی وہ بھی نکالا۔ ربیع الاول شروع ہوتا ہے اور اہتمام شروع کرتے ہیں کہ میلاد شریف آ رہا ہے، ہم نے محفل کروانی ہے، حضور کی ولادت کا انتظام
حضور کو رب کائنات نے جو نبوت عطا فرمائی، اس کا اہتمام بھی کوئی سب انبیاء کے بعد نہیں ہوا، اس کا اہتمام بھی رب کائنات نے بہت پہلے شروع کیا۔ اب تھوڑا سے دونوں چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باصادت کا اہتمام کیسے رب ذوالجلال نے کیا۔ میں کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے شروع کر لیتے ہیں۔ ابتدائے خلق سے یعنی عالم خلق میں جب تخلیق شروع کرنے لگا، آدم علیہ السلام نے جلوہ گر ہونا تھا۔ امام ابن عساکر، امام سیوطی، امام احمد بن حنبل یہ نقل کرتے ہیں اور حدیث حسن ہے، صحیح حسن ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لما خلق اللہ آدم خبر لآدم بنیہ، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام سے جو اولاد پیدا ہونی تھی قیامت تک، ہم سب اولاد آدم، قیامت تک جو اولاد پیدا ہونی تھی آدم علیہ السلام کو ان سے آگاہ کیا۔ کیسے آگاہ کیا؟ ان کی روحیں آدم علیہ السلام کو دکھا دی۔ اب قرآن میں اس کا اشارہ ہے الست بربکم قالوا بلی، جب روحیں اکٹھی کی ان سے وعدہ لینے لگا تو روحیں اکٹھی کر کے آدم علیہ السلام کے سامنے کی کہ پیارے آدم یہ ساری روحیں آپ کی اولاد میں سے ہوئی۔ اب آدم علیہ السلام روحوں کو تکنے لگے، آدم علیہ السلام روحوں کو تکنے لگے۔ اب دیکھیے ہوا کیا حدیث پاک میں ہے، فجعل یرا فضائل فبعضهم على بعض فرآني نورا ساطعا في اصفره۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا جب میں روحوں کو تکنے لگا، بڑی دلچسپ بات ہے، روحوں کو تکنے لگا تو دیکھتے دیکھتے تکتے تکتے آخر میں ایک ایسی منور روح پر میری نگاہ پڑی جیسی کسی کے نبی کی بھی روح منور نہیں تھی، اس روح جیسی کسی نبی کی روح بھی منور نہیں تھی۔ اتنی چمکتی ہوئی جب روح میں نے دیکھی تو میں نے رب سے پوچھ لیا یا رب من ھذا، مولا روحیں تو بڑی دیکھی ہیں، کیا مطلب اتنی آنی ہیں؟ ساری دیکھ لی، پر جتنا نور اس روح میں ہے اتنا کسی اور میں نہیں، یہ کس کی روح ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو جواب دیا، وقال یا آدم ھذا ابنک احمد وهو الاول والآخر وهو اول شخص۔ آدم یاد رکھ لے یہ تیرا بیٹا محمد ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ تیرا بیٹا احمد ہے اور یہ تیرا بیٹا سب سے اول بھی ہے اور سب سے آخر بھی ہے، اور اس کے علاوہ عرش و شمالی کا یاد رکھ سب سے پہلا شافع یہ ہوگا، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا یہ ہوگا۔ امام دہلوی نے مسند الفردوس میں، امام سیوطی نے الخصائص میں، امام بغوی نے اپنی تفسیر میں، کچھ ائمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل کی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، انبیاء سے حلف لیے اللہ رب العزت نے، تو اس کی تفسیر بیان کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کن تو اول النبیین، جب نبیوں سے حلف لینے لگا نا تو یاد رکھو سب سے پہلا نبی میں، نبوت کا آغاز مجھ سے ہوا، اور پھر وفی روایت اول الناس فی الخلق وآخرهم فی البعث فبدا بی قبلہم، فرمایا میں خلقت میں بھی اول ہوں مگر بے شک میں آخر پہ آیا۔ بے شک کا معنی نبوت نہیں ہوتا، بے شک کا معنی نبوت نہیں ہوتا، بے شک کا معنی اعلان نبوت ہے، بے شک کا معنی اعلان نبوت ہے۔ فبدا بی قبلہم، آقا نے فرمایا جو بھی مجھ سے پہلے بظاہر آئے ان سب سے پہلے نبوت مجھے ملی، پھر میرا خلقہ
اور آدم علیہ السلام کی میں بات کر رہا تھا کہ جب روحیں دکھائیں گی، اب آدم علیہ السلام کو اولاد کا آغاز ہوا، بیٹے پیدا ہوئے. تو آدم علیہ السلام نے ایک دن اکٹھا کیا بیٹوں، ایک بیٹے کو بلایا، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا. حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا، فرمایا یا بنیا فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَىٰ جَنبِهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ. فرمایا اے میرے بیٹو یاد رکھو جب بھی میں نے اللہ کا ذکر کیا ہے اور جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو تو فرمایا بھول نہ جانا فَاذْكُرْ إِلَىٰ جَنبِهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ. جب بھی خدا کا نام لو اس نام کے ساتھ محمد لینا نہ بھول جانا. جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو ذکر کے ساتھ اس میں محمد کو نہ بھول جانا. یہ نبی اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہا ہے کہ خدا کا نام لے کر محمد کو بھول جانا یہ رب کو بھی گوارا ہے. خدا کا نام لیتے وقت محمد کو بھول جانا یہ رب کو بھی گوارا ہے. اور پھر فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَىٰ سَاقِ الْعَرْشِ. بیٹوں نے پوچھا بابا جان یہ کوئی اتنا ضروری ہے اس میں محمد لینا خدا کے نام کے ساتھ؟ تو فرمایا میں کیا بتاؤں فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَىٰ سَاقِ الْعَرْشِ. فرمایا جب میں نے آسمان کے ستونوں کی طرف دیکھا نا جنت میں تو ہر ستون پر محمد لکھا ہوا تھا، ہر ستون پر محمد لکھا ہوا تھا. اور فرمایا بیٹا بقانا بین الروح والتین، یہ محمد تو تب سے لکھا ہوا ہے جب سے میرا بھی خمیر بھی تیار نہیں ہوا. یہ اس میں محمد سے جنت کے ستون تو تب سے سجائے گئے تھے جب ابھی میں روح اور مٹی کے درمیان تھا. فما کما انی کنت السماوات فالارض فی السماوات موضعا الا رأیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علیہ وإن ربی اسکننی الجنہ. فرمایا آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آسمانوں میں سے میں نے کوئی آسمان ایسا نہ دیکھا جس پر اسم محمد نہ لکھا ہو. پھر فرمایا میں نے کوئی ایسی جگہ نہ دیکھی جو جنت کی خوبصورت جگہ ہو اسے اسم محمد سے نہ سجایا گیا. ارے جنت کی ساری سجاوٹ کی اسم محمد سے. پھر فرمایا وَأَنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِي الْجَنَّةَ. فرمایا جب رب نے مجھے جنت میں کوئی محل دیا ٹھکانہ دیا تو میں نے جنت کے محلات دیکھے کوئی ایسا محل نہیں تھا جس پہ اسم محمد نہ لکھا. کسی محل کا کوئی ایسا ستون نہ تھا جس پہ اسم محمد نہ لکھا ہو. وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَىٰ نُورِ الْعَيْنِ. فرمایا پھر میں نے اسم محمد دیکھا حد تک نور العین کے گلوں میں ڈال دیا گیا اسم محمد. پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ جنت کے درباروں کی آنکھوں پر اسم محمد لکھا ہوا ہے، طوبیٰ کے درخت کے پتوں پر اسم محمد لکھا گیا ہے، سدرہ کے درخت کے پتوں پر اسم محمد لکھا گیا ہے، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان محمد لکھا گیا ہے. تو فرمایا بیٹا کیا بتاؤں میں تو جدھر نگاہ اٹھاتا محمد محمد نظر آتا. اب میں کہنے میں آپ کا یاد ہوں نا آدم علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ بیٹا کیا بتاؤں میں جدھر نگاہ اٹھاتا محمد محمد ہی نظر آتا. تو تم جب بھی اللہ کا ذکر کرو ساتھ اسم محمد کو بھول نہ جایا کرو. اب حضور علیہ السلام کی ولادت کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں اور تھوڑا سا میں گفتگو آگے لے کر انشاءاللہ کلوز کر دوں گا. بخاری میں مسند احمد بن حنبل میں مسند ابی یعلا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کتاب نہیں ہے آپ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا اہتمام یہ الوہی اہتمام ہے. کوئی سر پہ ایسے نہ اٹھائے پھر کہ میں میلاد مناتا ہوں، یہ رب مناتا ہے اور جسے رب توفیق دے وہ مناتا ہے. یہ الوہی
کہ بدن مبارک کا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمنہ علیہ السلام سے لے کر آپ کے سارے اولاد میں جتنے اسلاف میں، جتنے ابدان میں آقا علیہ السلام تشریف لاتے رہے، منتقل ہوتے رہے، فرمایا ان میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک جتنے اسلاف اور جتنے ابدان جن میں میرے محبوب منتقل ہوتے رہے، میں نے سب سے پہلے ان کی پاکیزگی کا اہتمام کیا، ان تمام اسلاف کو، ان تمام ابدان کو میں نے پاکیزہ بنایا۔ اور پھر آقا نے بھی فرمایا ہے وَعِشْتُ مِنْ خَيْرِ الْقُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر بہترین زمانوں میں بھیجا جاتا رہا، اور سب سے بہتر زمانہ پھر میرا آیا جس میں مجھے بھیجا گیا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جتنی نسلیں آئی ہیں سب سے بہترین نسل میری نسل ہے۔ فرمایا جتنی نسلوں میں ماں اور باپ کے جوڑے میں میری پیدائش کا اہتمام ہوتا رہا، وہ جوڑے ساری کائنات کے جوڑوں سے افضل ہے۔ صحیح مسلم جامع ترمذی میں ہے، حضرت باصلہ بن اسقع سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے قریش میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے ولد اسماعیل جو تھے، پھر ان میں سے پھر بنی ہاشم کو چنا، پھر بنی ہاشم سے میرے خاندان کو چنا، اور آقا صحابہ سے فرما رہے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ صحابہ نے سادہ سادہ جواب دیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا آج میں یہ جواب نہیں لینا چاہتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تو ساری کائنات جانتی ہے، آج میں یہ جواب نہیں لینا چاہتا۔ فرمایا آج کی یا رسول اللہ پھر فرمائیے، فرمایا ان اللہ خلق الخلق، جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو تخلیق کیا، فجعلنی فی خیرہم منہم فرقۃ، اللہ رب العزت نے ان میں سے ایک بہترین گروہ کو چنا، ایک بہترین گروہ کو چنا۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہے نا۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، جب ان اچھے اس میں سے گروہوں کو چنا، ان گروہ میں سے پھر میرا گروہ اچھا تھا۔ پھر فرمایا ثم جعلہم قبائل، پھر ان گروہوں میں سے قبیلہ چنے، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، سارے قبیلوں میں سے میرے قبیلے کو منتخب کیا، اس کو سب سے بہتر بنایا۔ ثم جعلہم بیوتا، فرمایا پھر گھر دیکھے ساری کائنات، قبیلوں کے نیچے پھر چھوٹی چھوٹی فیملیز ہوتی ہیں گھروں میں، فرمایا پھر فیملیوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے گھروں کو دیکھا، تو فرمایا فجعلنی فی خیرہم بیتا، کائنات میں سے جو سب سے افضل گھر تھا وہ میرا۔ پھر فرمایا وَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا، فرمایا یاد رکھو میں اپنی ذات کے اعتبار سے
फन को छू सकी न किसी और। हर दौर को इनसे दूर रखा, क्यों? इनमें मेरे मोहम्मद ने आना, इनमें मेरे मोहम्मद ने आना है। फिर एक दौर था, मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, जब निकाह का रिवाज नहीं था, जब निकाह का रिवाज नहीं था, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकाह ना हो तो खराबी ही होती है नस्ल में। फरमाया छोड़ रहा हूं, मैं थोड़ा सा फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जहां पैदा हुए, जहां विलादत हुई, मक्का की अज़मत को बयान कर दी। अब जहां हमेशा के लिए जलवा कर दी, मैं थोड़ा सा उसका पाना चाहता हूं और फिर बात। मक्का को फजीलत किस लिए है? आका की विलादत हुई, पर जब मेरे आका ने हिजरत फरमा दी, मक्का से मदीना मुनव्वर हुए, तो आका तशरीफ लाए, आते ही दुआ फरमाई। बुखारी में कई मकामात पर ये हदीस नकल है, इमाम मुस्लिम भी नकल की है। जब हदीस मुत्तफ़क़ अलैह हो जाए तो फिर किसी और दलील की जरूरत ही नहीं रहती। इमाम बुखारी ने 8-9 मकामात पर और एक मकाम पर इमाम मुस्लिम ने इसको नकल किया है। नकल क्या किया? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीना का हुब्बिना मक्का। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौला, अब हमारी मोहब्बत का मरकज मदीना बना, अब हमारी मोहब्बत का मरकज मदीना बना दे। कितना ये लाड की बात होती है ना, ऐसी बातें प्यार में होती हैं। फरमाया का हुब्बिना अल-मक्का, जितना मक्का हमें प्यारा था ना, अब उतना मदीना भी प्यारा है। इतनी मेरी उम्मत के दिल में मदीना की मोहब्बत भी डाल दे। आका अलैहिस्सलाम ने शहर मदीना की मोहब्बत की दुआ की। तो जिस शहर की मोहब्बत की दुआ हुजूर करें, वो शहर हमारे दीन और ईमान का मरकज हुआ या ना? जिसकी मोहब्बत हुजूर मांगे, वो हमारे दीन और ईमान का मरकज हुआ ना हुआ? मैं इस तरफ भी आऊंगा। आका अलैहिस्सलाम जानते थे, इस हदीस के 2 दर्जे हैं मोहब्बत के बयान किए। दूसरा भी बयान करता कि 1500 साल बाद कुछ लोग कहेंगे कि शहर मदीना की मोहब्बत में लोग गुरूर करते हैं। मक्का से ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, वहां अल्लाह का घर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मेरे आका ने जब दुआ की ना, फरमाया मौला अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीना का हुब्बिना अल-मक्का। फरमाया ऐ अल्लाह, मदीना के लिए हमारे दिल में मोहब्बत डाल दे। फरमाया महबूब कितनी? फरमाया कम अज़ कम इतनी तो हो ना जितना मक्का से प्यार करते हैं। जितना मक्का से लोग प्यार करते हैं, इतना तो मेरे शहर से भी प्यार हो ना। फरमाया महबूब बस? फरमाया नहीं, अब की मौला आवश्यकता बराबर हो गई है ना, मक्का और मदीना की मोहब्बत बराबर हो गई है ना। तो अब की मौला अगर मेरा दिल ठंडा करना चाहता है तो मदीने की
مکہ عبادت کا مرکز ضرور ہے مگر میری محبت کا مرکز مدینہ، میری محبت کا مرکز مدینہ ہے۔ اور پھر فرمایا متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ تو ہوئی محبت کی بات، اب ذرا سنیے، فرمایا اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما بمکہ من البرکہ۔ آپ مکہ کیا لینے جاتے ہیں؟ برکت کے لیے جاتے ہیں، برکتیں نصیب ہوں، رحمتیں نصیب ہوں، گناہ معاف ہوں۔ ذرا مجھے بتائیے نا، سچی بات ہے، مجھے اپنی گل کر لینی چاہیے، جہاں ترازو لگا ہو نیکیوں کا اور برائیوں کا، وہاں زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوگا، یا جہاں نیکیاں بڑھائی جائیں اور گناہ چھپائے جائیں وہاں آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ مکہ میں تو ترازو لگا ہے، نیکیاں بھی شمار ہوتی ہیں، گناہ بھی لکھے جانے ہیں، اور برکت ہے مکہ کی۔ اس سے انکار نہیں، میرے آقا نے فرمایا اے اللہ، اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما بمکہ من البرکہ۔ تو نے مکہ کو برکت والا بنایا ہے نا، اور فرمایا مجھے مکہ جتنی برکت نہیں چاہیے، میرا شہر مدینہ صرف مکہ جتنی برکتوں والا نہ ہو۔ فرمایا اللہم اجعل بالمدینہ ضعف، کم از کم میرے مدینہ کو مکہ سے دو ہی برکتیں تو دے دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علی امانی شریف۔ کم از کم مکہ کے برابر نہیں، کم از کم اتنا تو ہو کہ حبیب مولا میرے شہر مدینہ کو مکہ سے دو ہی نسبت ہو۔ اچھا مجھے بتائیں، حضور مانگیں اور منکر خدا عطا دیں، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ مکہ کی برکتیں اپنی جگہ پر مدینہ کی نسبت آدھی برکتیں، مکہ میں مدینہ کی نسبت آدھی برکتیں ہیں۔ اگر مدینہ میں کھڑے ہو کے دیکھیں اور اگر مکہ میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو مکہ کی نسبت مدینہ میں دوہری برکتیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم نسائی کی حدیث ہے، فرمایا اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک وانی عبدک و نبیک و رسولک انہ دعاک بمکہ وانی ادعوک للمدینہ مثل ما دعاک به بمکہ تھا اور مثل ہی معه۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے حدیث عرض کر دی، فرمایا اے اللہ، بے شک ابراہیم تیرے بندے تھے، تیرے خلیل تھے، تیرے نبی تھے، اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں، تیرا رسول ہوں۔ ایک دعا ابراہیم نے مانگی تھی، اب ایک دعا میں بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، لوگوں کے لیے رزق کا انتظام وسیع کر دے، ثمرات اور پھل عطا کر دے، اس کو امن والا بنا دے۔ فرمایا ابراہیم نے مکہ کے لیے جو مانگا تھا مولا دیا نا، ابراہیم نے جو مکہ کے لیے مانگا تھا دیا تھا نا، محبوب دیا تھا۔ فرمایا میں بھی کسی شہر کے لیے کچھ مانگنے لگا، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَہ، مولا اب میں مدینہ کے لیے مانگنے لگا۔ امیر کیا چاہتا ہے؟ فرمایا بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ مَکَّۃَ، پہلے تو اتنی چیزیں دے، اتنی برکتیں دے جتنی مکہ کو دی، جتنی مکہ کو دی تھی اس کی مثل ہو جائیں۔ پھر آگے فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ۔ اب ذرا پیار کی بات سمجھنی ہے، یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے، بڑے عشق کیفیت ہے۔ فرمایا جتنی مولا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر دعا پر مکہ کو برکت دی تھی، اتنی مدینہ کو دے دے، حبیب دے دی۔ جب فرمایا دے دی تو فرمایا وَمِثْلِهِ مَعَهُ، اب میرے شہر کی برکتیں اسے دگنا
جب برابر کر دیا فرمایا اس کی برکتیں دوہری کر دے، میرا مدینہ مکہ کے برابر کر رہے دوہری برکتوں والا بنا دے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہم بارک لنا فی شرعنا وفی مدنا وقلیلنا وکثیرنا واجعل مع البرکۃ برکتین۔ یہاں دگنی بات تھی، آگے میں بات مختصر کرنے لگا ہوں۔ فرمایا پہلے مکہ کے برابر، پھر فرمایا مکہ سے دوہری کر دے اور بڑھا دے، اور پھر فرمایا واجعل مع البرکۃ برکتین۔ دوہری کر لی ہے نا، اب مکہ جتنی اور بھی دے، پہلے دوہری کر لی، اب فرمایا مکہ جتنی اور بڑھا دے، یعنی میرے شہر کی برکتیں مکہ سے 3 گنا زیادہ کر دے۔ پھر فرمایا اے فیما بارکت لأہل مکہ تھا، فرمایا یہ جو مکہ کے لوگوں کو تم نے برکتیں دی ہے نا، یہاں کے باسیوں کو، اتنی میرے شہر کے باسیوں کو بھی دی، اتنی برکتیں میرے شہر کے رہنے والوں کو بھی دے دے۔ فرمایا حبیب کے علی، فرمایا پھر مثل ہے، برابر کر دیا مکہ کے اور مدینہ کے رہنے والے لوگوں کو، سمجھے بات۔ فرمایا حبیب برابر کر دیا، فرمایا مثل ہے، ابھی یہ دونوں کرتے ہیں جو میرے شہر میں رہنے والے ہیں نا، ان کی برکتیں مکہ والوں سے دوہری کر دی۔ فرمایا حبیب دوہری کر دی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھیں یہ برداشت نہیں کرتے تھے کوئی شخص مدینہ اور مکہ کے درمیان تقابل کرے، یہ سننا ہی دوبارہ نہیں کرتے تھے کہ کسی کی زبان پر آئے کہ مکہ اور مدینہ برابر ہے۔ حدیث سنیے، امام مالک میں ہے، حدیث حسن ہے، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عیاش المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام کے لیے، جب کام ہو گیا تو واپس جانے لگے، فلما ادبر عبداللہ، حدیث کے الفاظ ہیں جب حضرت عبداللہ نے بھیٹ کی اور واپس چل پڑے تو ہوا کیا، نادا عمر بن خطاب، اپنا کام جب ہو گیا اب حضرت عمر کی طرف پیٹ کر کے چل پڑے تو پیچھے سے آواز دی، فرمایا عبداللہ تیرا ہو گیا، میرا رہتا ہے کام، واپس آ، میں بھی تیرے دل کے تعلق سے نادا عبداللہ، بلا فرمایا عبداللہ واپس آ، میری بھی کسی کا جواب دے کے جانے۔ واپس آ کے فرمایا فرمایا گھبرا عبداللہ بن عیاش نے جب دیکھا کہ خلیفہ نے واپس بلایا اور پیچھے سے آواز دے کے اور پھر حضرت عمر کا چلا گھبرا، فرمایا کھڑا ہو جاؤ، سامنے کھڑا کر دیا، یہ عدالت فاروقی ہے، کھڑا کر کے فرمایا انت القائل للمکہ خیر من مدینہ، فرمایا عبداللہ میں نے سنا کہتا ہے کہ مکہ مدینہ سے بہتر ہے، لفظ سمجھیے، سامنے کھڑا کر دیا اور فرمایا میں نے سنا ہے انت القائل لمکہ خیر من المدینہ، میں نے سنا ہے کہ تو مدینہ سے مکہ کو بہتر کہتا ہے، اس بات کا بہتر ڈر گئے، کانپنے لگے، اتنے جواب سے پوچھا حضرت عبداللہ بن عیاش ڈر گئے، کانپنے لگے، کہنے لگے نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مدینہ مکہ سے بہتر، مکہ مدینہ سے بہتر ہے، میں تو فقط اس بات کا قائل ہوں کہ یہ حرم اللہ ہے وامنہ وفیہا بیتہ ففیہا بیتہ، فرمایا میں نے تو فقط اتنا کہا ہے کہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، امن والا شہر ہے، اور اس میں حرم ہے اللہ کا۔ آئے ہائے فاروق اعظم کا جواب، صحابی نے کہا میں تو فقط اتنا کہتا ہوں اللہ کا گھر ہے، اس کا حرم ہے، امن والا شہر ہے، فرمایا لا اقول فی بیت اللہ ولا فی حرم شیئا، اور فرمایا اللہ کے حرم اور بیت کی بات میرے سامنے بات نہ کر، میں نے تجھ سے پوچھا ہے کہ اللہ کا گھر ہے مکہ، میں نے سوال اور کیا، تو کہتا مکہ میں اللہ کا گھر ہے، اس میں وہ امن والا شہر ہے، میں نے جب تجھ سے پوچھا ہے کہ مکہ کی فضیلت کیا ہے، یہ میرے سوال نہیں، فرمایا کرو جواب دو، لمکہ خیر من المدینہ، کیا مکہ مدینہ سے بہتر چاہتے ہو؟ شاید اس لیے بات کیفیت نہ پہنچوں، فاروق اعظم نے کیا کہا، میں شرط کے
بس سیدھا سیدھا جواب دے مکہ بہتر ہے مدینہ سے. تو عرض کی کہ خلیفۃ الرسول میرا تجھے عقیدہ نہیں، میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے. فرمایا پکی بات ہے، میرے سامنے کھڑا ہو کے کہے مدینہ افضل ہے. حضرت عبداللہ بن نیاش نے فرمایا مدینہ افضل ہے. فرمایا جا تجھے چھٹی ہے. پتہ نہیں 14ویں صدی کے مولویوں کو کیا پڑی ہے. آخری باتیں ہیں، میری بات ختم کرنے لگا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ساری روئے زمین پر جب کفر چھا جائے گا، ساری روئے زمین پر کفر چھا جائے گا، تو فرمایا ان الایمان لیارد الی المدینہ کما تارد الحجۃ الی حضورها. فرمایا جب ساری روئے زمین پر کفر چھا جائے گا تو ایمان سمٹنا شروع ہو جائے گا. ایمان جنہیں پڑھی ہے مکہ میں ایمان ملتا ہے تو ذرا وہ بھی سن لیں. ایمان سمٹنا شروع ہو جائے گا، اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. ایمان سمٹتے 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 بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا تعرض الحجۃ الی حضورها ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحجۃ الی حضورها. فرمایا ایمان مدینہ میں ایسے سمٹ جائے گا جیسے شام سمٹ کے اپنی دل میں داخل ہو جائے. اور یہ حدیث آپ باب سلام سے داخل ہوں تو ریاض الجنہ کے دروازے پر بھی آپ بھی کہ ایمان کو لے قیامت میں سمٹ کر اس طرح مدینہ میں اکٹھا ہو جائے گا جس طرح شام سمٹ کر اپنی غار میں دل میں داخل ہو جاتا ہے. اب ذرا بتائیے کہ جو شام دل میں داخل ہوتا ہے کس لیے داخل ہوتا ہے؟ کوئی مجھے مار نہ ڈالے، اپنی حفاظت کے لیے کہ اگر دل میں داخل ہو گیا اب میں محفوظ ہوں، اب مجھے کوئی نہیں مار سکتا. میرے آقا نے کتنی خوبصورت مثال دی. فرمایا جب ایمان کو خطرہ ہوگا نا کہ کوئی مجھے ضائع نہ کر دے، ایمان کفر کے خوف سے سمجھ کر میرے شہر کی بنا لے گا. ایمان کفر سے خوف سے کہ نہیں کہ ضائع نہ کیا جائے، ایمان میرے شہر کی بنا لے گا. تو بھائی مدینہ تو ایمان کا بھی ملجا اور بابا ہے. مدینہ تو ایمان کے بھی بناتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں انہوں نے نکھیڑا ہی کر دیا. فرمایا جب ایمان سمٹنا شروع ہوگا نا تو بلاخر ایمان سمٹ کے مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا. بات سنیں، ایمان سمٹ کے مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا. فرمایا جب مکہ اور مدینہ کے درمیان سمٹ کے آ جائے گا بین المسجدین والحرمین، یعنی حرم کعبہ اور مسجد نبوی کے درمیان ہوگا. اب ہوگا کیا؟ محشور ہوگا. ایمان حفاظت چاہے گا. تو فرمایا پھر ایمان جو ہے وہ مکہ کا رخ نہیں کرے گا، مدینہ کا رخ کرے گا. ایمان جب کھڑا ہوگا قرب قیامت مکہ اور مدینہ کے درمیان تو ایمان مکہ کا رخ نہیں کرے گا، کیونکہ مکہ کو ایمان، مکہ میں ایمان کو اس وقت حفاظت نہیں مل سکے گی. بات نہیں تو ملے گی اس وقت مکہ میں ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی. مکہ میں بھی بے ایمان ہوں گے. اب بھی ہے. فرمایا ایمان مدینہ کا رخ کرے گا کہ مدینہ ایمان کی پناہ گاہ بن جائے گا. پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں کہ مدینے کو فضیلت کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ مدینہ میری محبت کا مرکز ہے. بات ختم. فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن امام ابن حاتم سے روایت ہے کہ جس طرح سیلاب آتا ہے نا، جس طرح سیلاب آتا ہے اور راستے میں آنے والے درختوں اور پتوں کو سمیٹ کر منزل کی طرف ساتھ لے جاتا ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے قریب، قیامت سے کچھ پہلے ایمان اس طرح آئے گا اور اپنے اوصاف اور اپنی اچھائیاں اپنے ساتھ جمع کر لے گا. اور جس طرح سیلاب کا پانی پتوں اور درختوں کو جمع
फरमाई। फरमाया तुम मदीना से मोहब्बत करने वालों की बातें करते हो कि मोमिन हैं या नहीं? फरमाया वल्लाहि लइन्नतुल बतहा लमुमिनतुन। फरमाया खुदा की कसम मदीना की मट्टी में ईमान। फरमाया जो मदीना की मट्टी है उसमें भी ईमान है। और क्यों ना हो, मेरे आका ने जब मदीना कदम रखा ना तो अब लोग बीमार हैं, हुजूर मदीना की मट्टी उठाते हैं, उस पे अपना लुआब लगाते हैं। मदीना की मेरे आका मट्टी उठाते हैं, उस पर लुआब लगाते हैं और फरमाते हैं जिसे कोई दवा रास ना आए, मेरे मदीना की मट्टी मल ले, कायनात की सारी तो मदीना की मट्टी ईमान से सलामत, ईमान मदीना की मट्टी में है, शिफा मदीना की मट्टी में है। फरमाया काबा अपनी जगह और रब ने एक तरतीब बयान की मेरी गुफ्तगू का आखिरी जुमला। फरमाया रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़। मैं हिजरत का वाक़या बयान कर रहा था, पहले मेरे ज़हन में आ गई। रब ने जिक्र किया है हुजूर के मदीना मक्का से निकलने का और मदीना में दाखिल होने का। हिजरत का जिक्र किया, मदीना से हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना में दाखिल होने का और मक्का से निकलने का। अब सवाल मेरा आपसे है कि हुजूर पहले मक्का से निकले हैं या पहले मदीना में दाखिल हुए? पहले मक्का से निकले हैं ना। तो रब ने पूछा, रब से किसी ने पूछा कि आका अलैहिस्सलाम ने मदीना से और मक्का से मदीना हिजरत फरमाई, कैसे की? फरमाया रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़। फरमाया मेरे हबीब ने जैसे मुझसे कहा, मैंने वही तरतीब रख दी कि ऐ मेरे रब मुझे खैर के घर में सच्चाई के साथ दाखिल करना। पहले खैर के घर में सच्चाई के साथ दाखिल करना और फिर फरमाया खैर के घर से सच्चाई के साथ निकाल। मदीना में दाखिल होने का जिक्र पहले, मक्का से निकलने का जिक्र बाद। तो बात खत्म करें, रब्बे ज़ुल जलाल ने मुस्तफा करीम के मदीने को उनके जसर पाक की वजह से वो इज़्ज़त बख्शी। फरमाया क़यामत तक मेरे शहर मदीना में हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते रहेंगे, क़यामत तक हिफाजत करेंगे। नंबर 2, फरमाया मेरे शहर में ताऊन दाखिल नहीं। अच्छा सच्ची दसो मोनी पावेला सी और वाकई कोविड भी ऐसी, तो सब तो पहले केड़े शहर के अंदर कोविड का ऐलान किया गया कि इस शहर के अंदर कोविड नहीं मुसलमानों वास्ते? इतनी मेमोरी कमजोर है। मक्का तो पहले मदीना का ऐलान किया गया, मदीना में अब कोई बीमारी नहीं। अगर कोई मजबूरी रचा भी रखी थी मदीना में तो वो पहले सफाई। तो फरमाया मेरे शहर में ताऊन दाखिल नहीं होगा। और तीसरा फरमाया मेरे शहर में दज्जाल दाखिल नहीं होगा, मेरे शहर में दज्जाल दाखिल नहीं होगा। ताकि फरमाया क़यामत के दिन जब ईमान के लिए भागे तो मदीना में ना दज्जाल दाखिल हो सके ना ताऊन दाखिल हो सके। फरिश्ते हिफाजत के लिए खड़े थे कि ईमान की हिफाजत मेरे शहर में। जब दुनिया में ईमान कहीं महफूज नहीं होगा तो मदीना में महफूज होगा। और फिर मेरे आका ने फरमाया जब मैं उठूंगा ना क़यामत के दिन तो मैं भी मदीना से उठूंगा और सबसे पहले मेरी गुर्बत वाले जो वकील में सोए हुए हैं सबसे पहले वो मेरे साथ हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को वो अज़मतें, वो रिफ़तें, वो शर्फ़तें अता की हैं। यहाँ मुस्तफ़ा की विलादत हो वो जगह सारे मक्का से अफजल है। जहाँ मुस्तफ़ा पर हमेशा के लिए आलाम फरमा उनको मदीना मक्का से अफजल। बाकी कायनात किसी चीज़ का हम किस तरह मदीना से कंपैरिजन कर सकते हैं? रब्बे कायनात के हुज़ूर दुआ है, रब्बे कायनात आप सब की मेरी ये हाज़िरी कबूल फरमाए और हमें बार बार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िरी का शर्फ बख्शे। कितनी ज़िंदगी है वहाँ जाते आते रहें। रब्बे ज़ुल जलाल आप सबको सलाम करते।
ہدیۃ تحفۃ تبرک مجرم اور کریم سرکار جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام مولا کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ سب کی ہدایت نصیب فرما، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت عقیدت کا آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی برکت یہ زندگی آیات بڑا کی اولاد اولاد دین انہاں دونوں بیکس میں جس کی تانکس کی بورا تجربہ ہم کر بس جتنی مولا اپنے تحقیق کریم میں نشاط میں اسلام کے صدقہ ہمارے سب کی تباری نہ جاؤں الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم